السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ، بس زیادہ کیا یعنی ان کو بڑھایا اللہ نے، مرضاً بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا، بے وجہ اس کے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو ترجمہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب یہاں پہ کون سی بیماری کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ جسم کی بیماری کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ دین کی بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ جو جسم کی بیماری ہوتی ہے وہ تو مطلب کچھ ظاہری جو ہوتے ہیں ہماری جو جسم میں مطلب صحت میں اثر انداز کرتی ہے، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ باطنی امراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو باطنی امراض ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے ایمان اور ہماری روحانی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب دل کی بیماری سے کیا کہ ان کے دل میں کس چیز کی بیماری ہے؟ شک کی بیماری ہے، ریاکاری ہے، فساد پھیلاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تکبر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی برے مرض ہیں۔ تو یہاں پہ ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ باطنی امراض کے متعلق معلومات حاصل کر کے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ اب زیادہ کیسے کر دی ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق جو ہے وہ برائی کا پیچھا برائی کرتی ہے، تو ان کا جو شک، نفاق اور خوف بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ منافق کو فوراً سزا نہیں دیتے، اسے مہلت دیتے رہتے ہیں، بار بار مہلت دیتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اور زیادہ کھوٹے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں اور مطلب فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منافق ہوتا ہے نا، پھر وہ مکمل منافق بن جاتا ہے۔ ان کو بار بار مہلت دی جاتی ہے کہ شاید وہ ایمان لے آئے بار بار، لیکن وہ اور منافق ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور مطلب یہ جو جھوٹ بولتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا یہ جو جھوٹا دعویٰ کرتے تھے نا، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ مطلب آپ فرما برداری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، تو انہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے ہی آئے ہیں تو آخرت پر بھی یقین رکھنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اور وہ انسان جس کو آخرت پر اور آخرت کے دن ہونے والے حساب کتاب پر یقین ہو، وہ انسان برائی کی طرف اس طرح مائل نہیں ہوتا، وہ پھر منافق نہیں ہوتا، اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنی اچھائیاں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا کہ مجھے داد ملے گی، نہیں، وہ اپنے ہر عمل کی امید اللہ تعالیٰ سے ہی لگا کے رکھتا ہے، اور ایسے انسان کی اچھائی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہ پھر خود ہی کروا دیتے ہیں تاکہ اس کا لوگوں میں مقام ہو۔ اور پتہ ہے، ہم منافقت میں بہت سی چیزیں کر دیتے ہیں، ہم غلط چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، لائک ہم نے اب چہرے کا پردہ نہیں کرنا، تو عورتوں میں یہ چیز ایک بہت عام ہے کہ جس کو چہرے کا پردہ نہیں کرنا ہوتا وہ کہتی ہے کہ دلیل لے کے آؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ ہمیں چہرے کا پردہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ دلیل مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ تاکہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اب ہر عورت کو پتہ ہے کہ اس کا چہرہ کتنا اٹریکٹیو ہے۔ پردہ کرنے میں سب سے پہلے آپ کا چہرہ آتا ہے، کیونکہ چہرہ آپ کی زینت ہے۔ دیکھیں، اب آپ کے جسم کو لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ تو پردہ کرنے کا حکم کس لیے آیا تھا؟ تاکہ جب نامحرم ہمیں دیکھیں تو وہ ہماری طرف مائل نہ ہو۔ اب یہ ساری وہی باتیں ہیں، کامن سینس کی باتیں ہیں، تو ہمارا عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف کہا ہے کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں لٹکا لو۔ اوڑھنیاں کیا مطلب؟ کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لو، تو ظاہر ہے وہ چادر پھر سر سے لے کر پاؤں تک ہی آتی ہے نا۔
تو ہم عورتوں کو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہماری دوسروں کو مائل کر رہی ہے اور کون سی نہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں دل میں محسوس کرنی چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تاکہ ہمارا ضمیر ہمیشہ زندہ رہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور جو جھوٹ بولنا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ یہاں پہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی جب برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔